دوستو، آج کے دور میں جب بھی اورنگزیب عالمگیر کا نام ہم لوگوں کی زبان پر آتا ہے تو ہماری سوسائٹی کے لوگوں کے دماغ میں ایک ایسے بادشاہ کی تصویر آتی ہے جو بادشاہ نہ صرف لاکھوں لوگوں کا قاتل ہے بلکہ وہ صرف اور صرف انسانیت کا دشمن ہے۔ آج کے دور میں نہ صرف اورنگزیب عالمگیر کو بے شمار ہندوؤں کا قاتل بتایا جاتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ ان کے اوپر لاکھوں مندروں کو توڑنے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ اس میں کتنی سچائی ہے؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر اورنگزیب کون تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری، اور آج ان کے اوپر جتنے بھی دعوے کیے جاتے ہیں کہ وہ ہندوؤں کے قاتل ہیں، یا پھر یہ کہ اورنگزیب نے اپنے دور کے ہندوؤں کو جبراً مسلمان بنایا، یا اس طرح کے جتنے بھی ان کے اوپر بڑے بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اور آپ کو آج کی بس اس چھوٹی سی ویڈیو میں اورنگزیب عالمگیر کی پوری زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے بس میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے پاس ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے ویڈیو کو ہمیشہ لائک کیا کیجیے تاکہ اسی طرح کی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، یہ بات اس دور کی ہے کہ جب ہمارے دیش بھارت پر شاہجہاں کی بادشاہت تھی۔ مغل بادشاہ شاہجہاں کے 4 بیٹے تھے، اور یہ چاروں بیٹے ان کی بیگم ممتاز محل سے تھے۔ ممتاز محل وہی بیگم ہے کہ جن کی محبت میں شاہجہاں نے تاج محل جیسی عمارت بنوائی تھی۔ ان 4 بیٹوں میں سے ایک کا نام دارا شکوہ تھا، ایک کا نام شاہ شجاع تھا، ایک کا نام شاہ اورنگزیب تھا، اور ایک کا نام مراد بخش تھا۔ 1657 میں ہندوستان کا بادشاہ یعنی شاہجہاں کافی بیمار ہو گیا۔ جب اس کے بچنے کی کوئی بھی امید نہ رہی تو اس نے اپنا خلیفہ اپنے بڑے بیٹے دارالشکوہ کو بنا دیا۔ شاہجہاں نے اپنی پوری سلطنت کو تو پہلے ہی 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ایک ایک حصہ اپنے ایک ایک بیٹے کو دے دیا تھا، لیکن اب باری تھی شاہجہاں کے بعد اس کا مین خلیفہ بننے کی، یعنی سب سے بڑا بادشاہ بننے کی۔ لہٰذا چاروں بھائیوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو اپنے اوپر ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، یعنی کوئی بھی ایک دوسرے کی بادشاہت قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا ان چاروں میں جنگ ہونا طے تھی۔ ان دونوں میں لڑائی کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ چاروں کی سوچ الگ الگ تھی، لہٰذا اسی وجہ سے کوئی بھی دوسرے کی بادشاہت میں رہنا پسند نہیں کر سکتا تھا۔ دارالشکوہ کی سوچ اور نظریہ اپنے پردادا اکبر سے ملتا تھا، لہٰذا یہی وجہ تھی کہ دارالشکوہ ہندوؤں اور راجپوتوں کے درمیان بہت زیادہ عزیز اور پیارا تھا۔ وہیں دوسری طرف شاہ شجاع نے شیعہ مذہب اختیار کر کے ایران کے حکمران کی سپورٹ لے لی تھی تاکہ مجھے بادشاہت مل سکے۔ لہٰذا اورنگزیب عالمگیر ایک سچے اور پکے مسلمان تھے اور سنی اور حنفی مذہب کے ماننے والے تھے، لہٰذا ان کو بڑے بڑے علماء اور امت مسلمہ کی سپورٹ حاصل تھی، اور لہٰذا پوری امت مسلمہ یہ چاہتی تھی کہ اورنگزیب تخت پر بیٹھیں۔ وہیں ان کے چوتھے بھائی یعنی مراد بخش شراب اور تلوار کے شوقین تھے، اسی وجہ سے یہ سپاہی اور جنرل میں کافی مشہور تھے اور انہیں ان کی سپورٹ حاصل تھی۔ چاروں بھائیوں میں ایک لمبے وقت تک جنگ چلتی رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شاہ اورنگزیب کو اپنے سارے بھائیوں پر فتح حاصل ہوئی، اور بالآخر 1658 میں اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کے تخت پر بیٹھ گئے۔ اورنگزیب نے دلی کے تخت پر بیٹھتے ہی اپنی جیت کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور ایک کے بعد ایک لگاتار قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اورنگزیب کے دور میں ہندوستان کی سیما یعنی ہندوستان کا علاقہ اتنا زیادہ بڑا ہو گیا تھا کہ آج ہندوستان کے اس علاقے میں کئی دیش آباد ہو گئے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر ہی ہندوستان کے وہ پہلے راجا تھے کہ جو پورے حافظ قرآن تھے، یعنی جن کو پورا قرآن حفظ یاد تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے باوجود بھی کبھی بھی سلطنت کے مال سے 1 روپیہ بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کا یہ معمول تھا کہ آپ صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے بعد قرآن مجید کو لکھنا شروع کرتے۔ آپ قرآن مجید لکھتے اور پھر اس کو ہدیہ کرتے یعنی بیچ دیتے تھے، اور اس طرح قرآن کریم کے لکھے ہوئے نسخوں کو ہدیہ کر کر کے ہی اپنا خرچ چلایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں اتہاس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ ٹوپیاں بنا کر بیچا کرتے تھے، اور ان ٹوپیوں سے جو بھی آپ کو فائدہ ہوتا تھا وہ آپ اپنی جیب میں رکھا کرتے تھے اور اسی کو اپنے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان کپڑا بنانے والے دیشوں میں 1 نمبر پر آتا تھا، اور اس وقت
امریکہ کے ڈالر کی کوئی قیمت نہیں تھی، بلکہ ہمارے ہندوستان کا اس وقت کا 1 روپیہ یورپ کے کئی پاؤنڈ کے برابر ہوتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر ہی ہندوستان کے وہ پہلے بادشاہ تھے کہ جنہوں نے شراب جیسے نشیلے پدارتوں پر پوری طرح سے پابندی لگا دی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے ایک اسپیشل فورس تیار کی تھی جو شہر کے لوگوں پر نظر رکھتی تھی اور اس طرح کے ملزموں کو فوراً گرفتار کرتی تھی۔ دوستو، اورنگزیب عالمگیر کے دور میں دنیا کا 25% پیسہ تو صرف اور صرف ہندوستان ہی میں موجود تھا، یعنی ہندوستان اتنا زیادہ امیر تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان ٹیکنالوجی کے معاملے میں دنیا کا نمبر 1 دیش بن گیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور میں ایسے راکٹ اور توپوں کا نرماڑ کیا تھا کہ جن کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ جنگ میں سب سے پہلے راکٹ کا استعمال بھی اورنگزیب عالمگیر نے ہی کیا تھا۔ ان کے پاس اژدہا پیکر نامی ایسی مشہور توپیں تھیں جن کے ذریعے سے 35 کلومیٹر وزنی راکٹ پھینکے جا سکتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کو عام طور پر ہندو ویرودھی بتایا جاتا ہے، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ ان کے دربار میں کام کرنے والے تقریباً 36% لوگ ہندو ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے پنڈتوں کی پینشن کا بھی انتظام کیا تھا اور یہ پہلے مغل شاسک تھے کہ جنہوں نے پنڈتوں کی پینشن کا انتظام کیا تھا۔ انہوں نے اپنے دربار میں تمام بڑے بڑے ہندو کویوں کو جگہ دی تھی۔ آج اتہاس کی جھوٹی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اورنگزیب کوئی ایک اچھا بادشاہ نہیں بلکہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے ہمیشہ اپنی پرجا کے اوپر ظلم کیا۔ حالانکہ سچائی یہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اتہاس ہے کہ جو انگریزوں نے اورنگزیب کے خلاف لکھا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اورنگزیب اتنا طاقتور راجا تھا کہ جب تک ہندوستان پر اورنگزیب کا راج رہا، انگریزوں کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہندوستان کے اندر اپنا قدم رکھیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اورنگزیب کے انتقال کے بعد انگریزوں نے ہندوستان میں آنا شروع کر دیا تھا اور اورنگزیب سے اپنا بدلہ لینے کے لیے اور ہندوستانیوں پر حکومت کرنے کے لیے انہوں نے ایک خاص دھرم یعنی ہندو دھرم کے لوگوں کو اورنگزیب کے خلاف بلغلانا شروع کیا اور لوگوں کی نظروں میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اورنگزیب ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے ہمیشہ ہندوؤں کے اوپر ظلم و ستم کیا اور ہندوؤں کو جبراً مسلمان بنایا۔ حالانکہ دماغ سے سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس شخص نے ہندوستان پر سب سے لمبے وقت تک راج کیا، اتنے دنوں راج کیا کہ اس سے پہلے کسی بھی بادشاہ نے نہیں کیا تھا، تو اگر وہ اپنی پوری زندگی میں لوگوں کو جبراً مسلمان بناتا تو آج ہندوستان میں اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کا نام لینے والا زندہ نہیں رہتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے آج ہندوستان کی زیادہ تر آبادی غیر مسلم ہی ہے۔ آج لوگ جھوٹے اتہاس کو آدھار بنا کر یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ شاہ اورنگزیب نے ہندوؤں کے اوپر جزیہ لاگو کر دیا تھا، حالانکہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے ہندوؤں کے اوپر ٹیکس اس لیے لاگو نہیں کیا تھا کہ وہ ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں، بلکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ مسلمان تمام کے تمام لوگ اپنی زکوٰۃ کا مال بیت المال میں دیں اور اسی طرح ہندو بھی جزیہ نامی ٹیکس بیت المال میں جمع کریں۔ بیت المال اس دور میں اس فنڈ کو کہا جاتا تھا کہ جو سلطنت کا فنڈ ہوتا تھا اور تمام سلطنت کے لوگوں یعنی غریبوں پر خرچ کیا جاتا تھا۔ لہٰذا مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اس فنڈ میں جمع کرتے تھے اور ہندو بھی جزیہ کا پیسہ اس فنڈ میں جمع کیا کرتے تھے، جسے اس وقت بیت المال کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں افواہ اور انگریزوں کی وہ چال بازیوں کا نتیجہ ہے کہ جو انہوں نے ہم پر حکومت کرنے کے لیے چلی تھی۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اورنگزیب عالمگیر کے صحیح اتہاس کو پڑھیں اور جانیں۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج پر ہم کو فالو کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوست و احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔